أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. صدق الله العظيم. سورہ یوسف کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 54۔ اس آیت میں بادشاہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر سنی تو اس نے جو کہا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، یعنی یوسف علیہ السلام کو، تاکہ میں انہیں خاص اپنے لیے چن لوں۔ پھر جب یوسف علیہ السلام اس کے پاس آئے اور بادشاہ سے بات کی تو بادشاہ نے کہا آج آپ ہمارے یہاں معزز معتمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ، استخلص لنفسی، تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ فلما کلمہ، پھر جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی، قال، کہا انک الیوم لدینا مکین امین، بے شک آج ہمارے یہاں معزز اور امانت دار ہے۔ جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم، آپ کی امانت کا حال معلوم ہوا اور وہ آپ علیہ السلام کے حسن صبر اور حسن ادب، قید خانے والوں کے ساتھ احسان، مشقتوں اور تکالیف پر ثابت قدمی اور استقلال رکھنے پر مطلع ہوا تو اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی عظمت پیدا ہوئی، اور اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ چنانچہ بادشاہ نے معززین کی ایک جماعت، بہترین سواریہ، شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس دے کر قید خانے میں بھیجی تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انتہائی تعظیم اور تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائے۔ ان لوگوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیام عرض کیا تو یوسف علیہ السلام نے قبول فرما لیا، اور قید خانے سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر، دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ پھر غسل فرمایا اور پوشاک پہن کر ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا میرا رب عز و جل مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر قلعے میں داخل ہوئے اور جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی یا رب عز و جل، میں تیرے فضل سے بادشاہ کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ سے نظر ملی تو یوسف علیہ السلام نے عربی میں سلام فرمایا۔ بادشاہ نے دریافت کیا یہ کون سی زبان ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے
عبرانی زبان میں دعا کی تو اس نے دریافت کیا یہ کون سی زبان ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے والد محترم کی زبان ہے۔ بادشاہ یہ دونوں زبانیں نہ سمجھ سکا، حالانکہ وہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ پھر اس نے جس زبان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان میں بادشاہ کو جواب دیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 30 سال کی تھی۔ اس عمر میں علوم کی ایسی وسعت دیکھ کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے برابر جگہ دی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اس کے خواب کی تعبیر اپنی زبان مبارک سے سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی پوری تفصیل بھی سنا دی کہ اس طرح سے اس نے خواب دیکھا تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ خواب اس سے پہلے تفصیل سے بیان نہ کیا گیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور کہنے لگا آپ علیہ السلام نے تو میرا خواب جیسے میں نے دیکھا تھا ویسے ہی بیان فرما دیا۔ خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اب اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اب لازم ہے کہ غلے جمع کیے جائے اور فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے اور غلے بالیوں کے ساتھ محفوظ رکھے جائے اور رعایا کی پیداوار میں سے 5واں حصہ لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور اس کے اطراف کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا، اور پھر اللہ کی مخلوق ہر طرف سے تمہارے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور تمہارے یہاں اتنے خزانے اور مال جمع ہو جائیں گے جو تم سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے اس سوال کا جو جواب دیا وہ انشاءاللہ کل آگے کی آیت پہ تلاوت کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔